بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالی پہ اعتماد، توکل اور بھروسہ اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کو یہ نعمت حاصل ہو جائے تو وہ ہر پریشانی سے بچ جائے، ہر مشکل سے نکل آئے، کیونکہ اللہ پاک جل شانہ ہی اس کائنات کے بادشاہ ہیں اور وہی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ پیدا کرنا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اللہ کے لیے بہت آسان۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہر کام آسان ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ هَيِّنٌ، ہر چیز اللہ کے لیے آسان۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت، جس قدر اللہ پاک پر اعتماد ہوگا، یقین ہوگا، تو آدمی کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے کافروں نے دل میں مشورہ کیا کہ ہم آپ کو آج کی رات میں شہید کریں گے۔ وہ چپکے سے یہ مشورہ کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یوں حکم دیا کہ اسی رات میں آپ نے یہاں سے ہجرت کر۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک رات پہلے ایک رات بعد میں اسی دن میں وہاں سے نکال کے لے جاتے، لیکن اللہ اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنی بادشاہت اور اپنی خدائی ہمیں سمجھانا چاہتے کہ اللہ اللہ ہے، وہ بہت طاقتور ہے، اس کی بڑی خدائی ہے، اس کی بڑی بادشاہت ہے، اس اللہ کی چلتی، اس کائنات میں جس کی چلتی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ۔ تو آپ حضرت ابوبکر کے پاس تشریف لائے ظہر کے وقت میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کبھی ظہر کے وقت نہیں آتے تھے، عرب میں گرمی بہت ہوتی ہے، دوپہر کے وقت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ہمیں سفر کرنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ کہا آپ بھی ساتھ چلیں۔ تشریف لے گئے غار میں۔ مدینہ منورہ کا راستہ اس طرف ہے اور غار ثور ادھر ہے، تو تدبیر آپ نے اختیار فرمائی۔ اس لیے آدمی اس دنیا میں تدبیر کرے، اپنی طرف سے کوشش کرے، اسباب اختیار کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، لیکن اسباب ہی اختیار نہ کرے۔ ایک آدمی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، تو جتنا بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو، ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتا رہے، اس کو اولاد نہیں ملے۔ شادی کرے، پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں گے۔ یہ نادانی کی بات ہے کہ آدمی یہ کہے کہ جی میں تو شادی تو کروں گا نہیں، اللہ تو قادر ہے مجھے وہ اولاد دے دے، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ قادر تو ہے کہ بغیر میاں بیوی کے اللہ تعالیٰ بچہ دے دے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو انسان تدبیر اختیار کرے، اپنی طرف سے تدبیر میں کمی نہ کرے۔ لا عقل کا تدبیر، تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے، تدبیر اختیار کرے۔ تو آپ وہاں غار ثور میں پہنچ گئے، اللہ کی شان، نیچے سے کافر بھی دن کو آ گئے۔ وہ اتنے نشانات کے ماہر تھے پاؤں کے کہ وہ دیکھ دیکھ کے پتھروں پہ چل، دیکھ دیکھ کے وہاں پہنچے تو غار ایسا تھا کہ نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے غار میں، اور جب یہ کھڑے ہو گئے کافر تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اگر ایسے نیچے دیکھتے تو نیچے نظر آ جاتے حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ، یہ تو آ گئے، اگر یہ نیچے دیکھیں تو ہم تو ان کو نظر آئیں گے۔ اور اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر ان کو دیکھ رہے ہیں اور یہ نیچے نہیں دیکھ رہے۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے حکم سے، اس کے فیصلے سے، اس کے ارادے سے سفر کر رہے ہیں، تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، وہ ہمارے ساتھ، ہمیں کیا غم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کو ارشاد فرمایا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب یہ دونوں غار میں تھے اور آپ اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو،
اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انسان غمگین کب تک ہوگا؟ جب تک اس کے ساتھ اللہ نہ ہو۔ ہم غمگین کیوں ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں، اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، کمزور ہے۔ جیسا اللہ پاک سے تعلق ہونا چاہیے، جیسے اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ پاک کو جیسے راضی کرنا چاہیے ویسے ہم راضی نہیں کرتے۔ دوستی تو اللہ سے لگانی پڑتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو وقت دینا پڑتا ہے۔ جس سے دوستی ہو تو آدمی اس کو وقت دیتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کتنے کام ایسے کر رہے ہیں جو ہماری اپنی پسند کے، اپنی مرضی کے، جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ کی پسند، اللہ کی مرضی، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں اس سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کی بہن تھی، ان سے غلطی ہوئی اور کسی عورت کو انہوں نے وہ ہاتھ مارا، ان کا دان ٹوٹ گیا۔ تو ان کا دان ٹوٹ گیا تو سامنے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ تو آپ کے سامنے معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا ان کا دان توڑ دیا جائے گا۔ تو صحابی نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم ان کا دان نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انس، میں اللہ کی کتاب کا فیصلہ سنا رہا ہوں، کتب علیکم القصاص، اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کا حکم دیا ہے، بدلے کا یہی حکم ہے کہ ان کا دان توڑا جائے۔ ان کا نہیں، ان کا دان نہیں ٹوٹے، اللہ کی قسم ان کا دان نہیں ٹوٹے۔ تو چلے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو جس عورت کا دان ٹوٹا تھا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے معاف کر، ہم ان سے بدلہ نہیں لیں گے۔ اس کے بدلے میں کچھ اور چیز لے لی، کوئی چیز لے لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من العباد لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ایسا کرنا پڑے گا تو اللہ کر لیتے ہیں۔ دوستی کی بات ہے، دوستی کی بات۔ آپ کا دوست کہیں جا رہا تھا، آپ نے کہا نہیں بھائی جانا نہیں، میرے ساتھ رہنا، مان لیتا ہے بھائی ٹھیک ہے یار، دوستی کی خاطر ہم قربان کر دیتے ہیں اپنی چیز کو۔ تو اللہ سے دوستی لگانی ہو، اس سے تعلق بنانا ہو۔ اور اللہ سے تعلق کب بنتا ہے انسان کا؟ کہ جب دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، دل اللہ پاک کی یاد میں لگا رہے، اور دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اپنے مالک کو خوش کرنا ہے، اس کی مان کے اس اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے تھے ہمارے ساتھ نہیں ہے، ایسا نہیں، اللہ تو ہر ایک کے ساتھ، وہ اللہ کو راضی کرتے، وہ اللہ کو خوش کرتے تھے، وہ اللہ کی مانتے تھے، اس لیے اللہ ان کے ساتھ تھے۔ ہم بھی اللہ کی مانیں گے، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہو جائیں گے۔ نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آگ میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے قمیص اتاری، رسیوں سے باندھا اور توپ میں منجنیق میں رکھا اور کہا کہ ان کو ہم پھینکیں گے آگ کے اندر۔ تو فرشتے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ کا ایک بندہ ہے جو آپ کا نام لیتا ہے، آپ کی بڑائی بیان کرتا ہے، لوگوں کو آپ کی طرف بلاتا ہے، اور یہ کافر دشمن ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کو تو مارنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مدد کرنی ہے تو چلے جاؤ۔ فرشتے آ گئے کہ ابراہیم ہم آئے ہیں آپ کی مدد کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان تھا اس وقت۔ فوراً پوچھا کہ جو آپ آئے ہیں تو اللہ پاک نے میری مدد کا حکم دیا ہے، میری مدد کے لیے بھیجا ہے، یا تم اللہ سے اجازت لے کر آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اجازت لے کر آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا إِلَيْكُمَا فَلَا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے، یقین ہے، چند لمحوں میں جان جانے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کام بنانے والا ہو، جو ضرورتیں پوری کرنے والا ہو، جو مسائل کا حل کرنے والا ہو۔ علیہ توکلت، تو میں نے اسی اللہ پر بھروسہ کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ عرش ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے جو بڑی چیز بنائی ہے وہ عرش۔ جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔
اور خوبصورت ترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت حسین، اللہ کا جو عرش ہے وہ بڑا حسین ہے۔ تو کہا کہ وہ اللہ جو عرش عظیم کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے، اگر وہ میرے ساتھ ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ انسان جس سے ڈرتا ہے نا، اسی کو اللہ اس پہ مسلط کر دے، جس سے امید رکھتا ہے وہیں سے وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اپنی امیدیں اللہ سے باندھے، اپنی نگاہ اللہ کی طرف رکھے اور اللہ سے مانگے۔ وہ بہت کریم رب ہے، بہت مہربان رب ہے۔ وہ اللہ اپنے دشمنوں کو پال رہا ہے، کافروں کو دے رہے ہیں۔ 80% انسان اس دنیا میں اللہ ہی کو نہیں مانتے، وہ اللہ ان کو دے رہا ہے۔ جو اللہ ان کو دے رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مزید فرشتوں کو بھیج دے، ہوا کو بھیج دے، پانی کو بھیج دے، کوئی اور اسباب اختیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا اور حکم دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو۔ تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی جیسے آگ میں گرمائش ہے یہ اللہ نے رکھی ہے اس میں، اور آگ میں ٹھنڈک بھی اللہ چاہے تو آگ کی گرمائش کو ٹھنڈک سے بدل دے۔ اللہ پاک نے اس کو ٹھنڈک سے بدل دیا اور ایسی ٹھنڈ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جسم سردی سے کانپنے لگا آگ۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ وہ سلامن، ایسی ٹھنڈک ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی نہ ہو۔ 40 دن آگ میں جلتے رہے، اور نمرود کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کے خزانے ان کو بھیج کے جنت کے خزانوں سے کھانا آ رہا ہے، وہ کھا رہے، جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر پانی جاری فرما دیا۔ اب آگ کے اندر آگ ہے اور پانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ جب آگ سے نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے وہ دن جو آگ میں تھے وہ کیسے گزرے؟ کہ تو وہ تو بڑے مزوں کے تھے، وہ تو بڑے مزے تھے۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں کہ ہماری امیدیں اللہ سے ہٹ کر کسی اور پر ہماری نگاہ کہیں اور جمی ہوئی، وہ وہاں سے ہوتا نہیں ہے کہ جی حکومت حالات ٹھیک کرے گی، یہ ہو جائے گا تو حال ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں تو باہر ملک چلے جاؤ بھائی، وہاں جا کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کرنے دھرنے والا ایک اللہ ہے، اس اللہ پر اعتماد ہو، اس اللہ پر بھروسہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور مدینہ منورہ میں قحط آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خط لکھا کہ مصر بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، باغات ہیں، کھیتیاں ہیں اور دریائے نیل کا پانی ہے، تو آپ وہاں سے ہمارے لیے غلہ بھیجیں، یہاں مدینہ منورہ میں قحط ہے۔ ان کا میں ایسا قافلہ بھیجوں گا کہ مصر سے قافلہ نکلے گا، مدینہ منورہ پہنچے گا، اگر اس کا پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں ہو تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ اتنا بڑا قافلہ بھیجیں گے، مدینہ میں ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اور انہوں نے وہ قافلہ بھیجا اور قحط ختم نہیں ہوا۔ اب حضرت عمر بڑے پریشان، صحابہ بھی پریشان۔ ایک صحابی نے بکری کاٹی تو اس بکری میں سوائے خون کے اور ہڈیوں کے کچھ نہیں، گوشت ہی نہیں تھا۔ بڑے پریشان ہوئے، رات اور زبان سے نکلا وا محمدہ، ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتنا پیارا زمانہ تھا، کیسی برکتیں تھیں، کیسی برکتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا قصہ سناتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں مسلسل اللہ کے نبی فاقے سے تھے، اور اتنا شدید فاقہ تھا کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھوک لگی ہے، تو اور اپنے پیٹ لے کر آئے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا تاکہ ذرا پیٹ کو کچھ سہارا ملے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب کپڑا ہٹایا تو آپ کے مبارک پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، خود بھی آپ فاقے سے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی بھوک کو دیکھ کے مجھے دکھ ہوا، میں گھر آیا اور بیوی سے کہا دیکھو کچھ چھپانا نہیں، کیا کچھ ہے؟ وہ کہا تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں۔
اور ایک بکری کا بچہ ہے، کہ بس یہی کافی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں اور آٹا میں گون کے رکھ دیتی ہوں، اور دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا آپ کے ساتھ دو چار صحابہ جو ہے ان کو لے آنا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم زیادہ لوگوں کو لے آؤ گھر میں، تو یہ تھوڑا سا کھانا ہے۔ یہ گئے حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، آپ کو بہت بھوک لگی ہے اور دو چار صحابہ آ جائیں۔ آپ نے اعلان کیا کہ بھائی حضرت جابر کے گھر سب کی دعوت ہے، سب چلو۔ 900 آدمیوں کا قافلہ حضرت جابر کے گھر آ گیا۔ گھر پہنچے، بیوی نے سارا قافلہ دیکھا، بہت پریشان ہو گئی کہ میں آپ کو تو سمجھا کے بھیجا تھا، آپ کو یہ تو کہا تھا کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ دو چار آدمیوں کو لے کر آئے، یہ سب کو لے کر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، جیسی آپ نے مشورہ دیا تھا میں نے یہی کہا تھا۔ کہا پھر اللہ کے رسول نے کہا سب چلو، کہ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر دیکھو عورتوں کو بلاؤ۔ حضرت جابر نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا تو آٹا ہے، عورتوں کو کہاں سے بلائے، محلے کی عورتوں کو روٹیاں کہاں سے پکائے۔ چلے گئے، عورتوں کو اپنی بیوی کو بھیجا، محلے کی عورتوں کو بلا لیا اور فرمایا کہ ہانڈی مجھے دے دو، ہانڈی کو کھولنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑا اور آٹے پہ پھونک دیا اور اپنا لعاب اس میں ڈال دیا، اور ہانڈی پہ کچھ پھونکا اور اس میں اپنا لعاب ڈال دیا اور کہا بلاؤ۔ اب عورتیں کھانا، وہ اس ہانڈی سے وہ آٹا جا رہا ہے، روٹیاں پک رہی ہیں، 10 صحابہ آ رہے ہیں، 900 آدمیوں نے وہ ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ اور وہ جو سالن، جو تھوڑی سی روٹیاں تھیں، 900 آدمیوں نے کھانا کھایا۔ آپ روٹی لیتے، اس پہ گوشت رکھتے، روٹی گوشت سب نے کھایا، سب کا پیٹ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں فرمایا کہ جو بچا ہوا تھا کہ لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ ایسی برکتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کی برکتیں تھیں۔ آپ کی وہ ساری برکتیں آپ کی سنت زندگی میں، اور آج ہم سنت زندگی، ہمارے بچوں کا لباس کیسا ہے۔ کسی شادی میں آپ چلے جائیں، اللہ معاف فرمائے، لگتا ہی نہیں کہ ہم مسلمان کی شادی میں آئے۔ عورتوں کا لباس دیکھ لیں، بچوں کا لباس دیکھ، اور لوگ پریشان ہیں کہ جی بچے ہماری بات مانتے نہیں ہیں، بچے نہیں مانتے۔ ایک ساتھی مجھے ملا بھی رائبنڈ میں، کہنے لگے جی میرا بچہ پڑھتا ہے مدرسے میں، 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، پھر واپس آ کے موبائلوں میں دوستوں میں لگا رہتا ہے، میں تو بہت پریشان ہوں۔ دیکھیں، اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں رکھنا اور اچھا ماحول بنانا، برے ماحول سے بچانا، یہ ہمارے ذمہ فرض عین ہے، ہمارے فرائض میں داخل۔ جیسے نماز فرض عین ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ اگر میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس کا۔ میرے بچے کا لباس صحیح نہیں ہے، میری ذمہ داری۔ ہم اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں، ان کو اچھے ماحول میں لے کر آئیں۔ ہندوستان کے اندر جو اکابر گزرے ہیں، جن سے اللہ نے بڑے بڑے دین کے کام لیے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات ہیں جن سے اللہ نے بڑے بڑے دین کے کام لیے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے اتنا فیض پھیلایا، 15 لاکھ لوگوں نے توبہ کی۔ جو ان کے بیان میں آتا تھا، حضرت کسی گاؤں میں جاتے تھے، سارے گاؤں والے سب گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جاتے تھے، اور ہزاروں ہندو سکھ ان کے ہاتھ پہ، عیسائی مسلمان، اللہ نے اتنا فیض ان کا جاری کیا۔ جب حضرت پہنچے تھانہ بھون تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے، ان کی عمر، ان کے حضرت حاجی امداد اللہ کی عمر 2.5 سال تھی، ان کی گود میں بٹھایا، حضرت نے پیان کیا، دعا دی،
اللہ پاک نے بعد کے سارے بڑے بڑے علماء کو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض عطا فرمایا، ان کی برکتیں عطا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سہارنپوری جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، حضرت شیخ الحدیث کے شیخ تھے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے شیخ تھے، اور شاہ عبد القادر رائے پوری ہمارے حضرت حاجی صاحب کے شیخ تھے، حضرت مولانا احسان صاحب، حضرت مفتی زین العابدین صاحب، حضرت مولانا محمد احمد صاحب، ان سب حضرات کے شیخ حضرت شیخ الحدیث، اور ان کے شیخ وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ کے فیض یافتہ، حضرت گنگوہی اور حضرت دانوتوی، یہ بڑے ہمارے اکابر تھے۔ ان کے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دو شیخ تھے، ایک حضرت شیخ الہند، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کے شاگرد اور حضرت نانوتوی کے شاگرد، اور یہ دونوں انہوں نے حضرت حاجی صاحب سے فیض حاصل کیا۔ اب کتنا بڑا پوری دنیا میں جو مدارس کا فیض ہے، جو خانقاہوں کا فیض ہے، جو تبلیغ کا فیض ہے، یہ سارا کا سارا اس کی بنیاد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ پر۔ اللہ والوں کی نظر پڑ گئی، اللہ والوں کی صحبت مل گئی۔ ہم اپنے بچوں کو کسی اللہ والے کی صحبت میں لے کے جائیں۔ جو حضرات یہاں آتے ہیں پیر کو، وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئے گا، کوئی بات نہیں، بچے ادھر ادھر کھیلیں گے، دیکھیں گے، کوئی بات نہیں۔ اس دن ایک ساتھی کہہ رہے تھے، چھوٹی سی بچی ان کی 3 یا 4 سال کی، کہتے ہم یہاں سے گئے گھر، تو اگلے دن پیر کے دن ہم لے کر آئے تھے اس کو بیان میں، یہاں کہ گھر گئے تو مغرب کے بعد ہم نے دیکھا کہ کمرے سے ذکر کی آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ۔ ہم حیران ہو گئے کہ بھی ہمارے کمرے میں ذکر کیسے شروع ہوا۔ ہم نے دیکھا تو وہ بچی تسبیح لے کے مصلی میں بیٹھ کے ذکر کر رہی۔ ماحول کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ ہماری بچی تھی، ابھی تو ماشاءاللہ بڑی ہوگی، چھوٹی سی تھی، عید کی رات میں ہم نے بیان کیا مسجد میں کہ جی عید کی رات میں جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ میں گھر گیا، عشاء کے بعد میں نے کہا تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگی ابو جی آپ نے تو بیان کیا ہے کہ عید کی رات عبادت کی، آپ خود سو رہے ہیں، ایسے عبادت تو کریں۔ اب وہ نہ بیان میں بیٹھی نہ اس نے بیان سنا، اس سے کیا پتا، وہ تو کھیل رہی ہے گھر میں۔ تو یہ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں۔ جمعے میں ہم نہیں لے کے جاتے، کسی بیان میں بھی، کسی عالم کے بیان میں ان کو جمعے میں لے کے جائیں، اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ جمعے کے دن ہم اپنے کام کاج کی جگہوں پہ ہوتے ہیں، بچوں کو کسی کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ بچوں کو لے کے جائیں جہاں بچے بات سنیں گے، ماحول میں بیٹھیں گے تو ہمارے بچے اچھے بنیں گے، نیک بنیں گے۔ اور اگر ہم ان کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کریں گے تو ہمارے بچے دیندار نہیں بنیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ، وہ جو صحابی تھے، اس صحابی نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیسی برکتوں والا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب میں آ گیا اور کہا عمر کو میرا سلام کہو، اور عمر سے کہو کہ عمر تم بڑے سمجھدار تھے، تمہیں کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہو تم۔ اب یہ صحابی گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے آپ کے۔ میں کیا پیغام ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمر تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان کو کیا ہو گیا۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہو گئے، فوراً صحابہ کو جمع کیا کہ بتاؤ بھائی مجھے کیا ہوا ہے، سب بتاؤ۔ ایک صحابی نے کہا کہ دیکھیں قحط آیا ہے، آپ نے گورنر کو خط لکھا ہے اور آپ نے کہا کہ گورنر اس قحط کو دور کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ جاتا تھا، تو ہم اللہ سے مانگتے تھے، صلاۃ الاستسقاء کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرماتے، خود کھڑے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا دن تھا، سامنے دروازہ تھا، ایک دیہاتی آدمی آیا کہ رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، قحط پڑ گیا ہے، جانور مر رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
وہی خطبے کے دوران ہی دعا مانگی، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ بارشیں برسا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بادل کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ہم اب خطبہ سن رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بادل اٹھے اور آئے اور ہوائیں چلی، بادلوں کو لے کر آئیں، بادل برسنے لگے، مسجد کی چھت کچی تھی، پانی ٹپکنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، پانی آپ کے سر پہ پڑ رہا ہے، داڑھی پہ پڑ رہا ہے، اور نیچے سارا پانی جا رہا ہے، نیچے سارا پانی بہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پورا سارا دن بارش میں، رات بارش، دن بارش، رات بارش، پورا جمعہ ہم نے سورج ہی نہیں دیکھا۔ تو اسی اگلے جمعے کو وہی صحابی آئے یا کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ یہ تو سیلاب آ گیا اور جانور بہہ گئے، لوگ مر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خطبے میں فرمایا اللہم حوالینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد یہ بارش ہو، ولا علینا ہم پہ نہ ہو، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ادھر بارش ہو ہم پہ نہ ہو۔ کہتے ہیں جیسی آپ نے فرمایا تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے بعد سورج آ گیا اور بادل ایسے چاروں طرف ہو گئے مدینہ منورہ کے۔ اگر آپ مدینہ منورہ میں داخل ہو، اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، تو مکہ مکرمہ سے جب آپ چلتے ہیں تو پہاڑیاں آتی ہیں اور پہاڑیاں ایسے اوپر ہیں، جب آپ اوپر جائیں گے ٹاپ پہ تو نیچے سارا مدینہ ایسے پہاڑیوں میں گرا ہوا ہے، ایک طرف بہت پہاڑ ہے اور پھر اس طرح سے مدینہ، ایسے مدینہ کہتے ہیں کہ ایسے پورا مدینہ جو ہے وہ بادل چاروں طرف ہو گئے اور سورج بیچ میں آ گیا اور بارش رک گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے اللہ سے نہیں مانگا، اور صحابہ کو لے کے نکلے، اللہ سے دعا مانگی، بارش ہو گئی اور سارا قحط دور۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے مانگے، اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم سفینہ ہو، نام ان کا کچھ اور تھا، سفینہ کی معنی کشتی، وہ کشتی میں سامان اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، فرمایا کہ تم کشتی ہو، سفینہ ہو، نام ان کا سفینہ پڑ گیا۔ وہ جتنا بھی سامان اٹھاتے تھے ان کو بوجھ نہیں محسوس ہوتا تھا، یہ برکت ظاہر ہو گئی آپ علیہ السلام کے اس جملے سے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ کے ساتھ کسی جہاد کے مہم پہ جماعت کے اندر چل رہے اللہ کے راستے میں، ساتھیوں سے گم ہو گئے، جنگل گئے کسی کام کے لیے، گم ہو گئے، اب بڑے پریشان تھے، دیکھا کہ سامنے سے شیر آ رہا ہے، تو یہ بالکل نہیں گھبرائے اور کہا کہ دیکھو یہ شیر، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ان کا خادم ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے آپ کے دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے ایک مشن پر آیا ہوں، اور ساتھی میرے سے گم ہو گئے۔ تو شیر کو یہ بات کی تو شیر جو ہے اس نے منہ واپس موڑ لیا، ان کی طرف آ رہا تھا، شیر نے ادھر منہ کر لیا اور دم ہلانے لگا، تو اشارہ ایسے کر رہا تھا کہ میرے پیچھے چلو۔ اب شیر آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے، ایک جگہ پہ گئے تو دیکھا کہ قافلہ سامنے جا رہا ہے اور شیر واپس چلا گیا، یہ قافلے سے جا کے مل گئے۔ یہ جو صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مددیں تھیں، اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑا ہوا تھا، اللہ کی مانتے تھے، اللہ کو راضی کرتے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، خرقان ازبکستان کے اندر یہ علاقہ ہے۔ تو حضرت سے لوگوں نے سنا تھا کہ بھی بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، تو ایک آدمی ان کے گھر آیا، گھر آ کر کے انہوں نے دستک دی کہ جی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی صاحب کہاں ہیں؟ تو بیوی بہت ناراض ہو گئی، وہ حضرت تھوڑی ہیں۔ کس نے کہا کہ وہ حضرت ہے؟ آئے کہاں سے ہو؟ میں تو بہت دور سے آیا، اپنا وقت ضائع کیا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ وہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ اب وہ بیچارہ بڑا پریشان، میں نے تو ان کی بڑی شہرت سنی تھی اور یہاں یہ حال ہے۔ کہیں باہر چلے گئے، لوگوں سے پوچھا کہ حضرت کہاں ہیں؟ کہ حضرت تو اس وقت جنگل گئے ہوئے ہیں
جنگل سے لکڑیاں چن کے لا کے بیچتے ہیں. تو دیکھا تھوڑی دیر میں حضرت آ رہے ہیں، شیر پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں. ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے، میں آپ کے گھر گیا تھا. گھر والوں نے کہا وہ شیخ ہیں، حضرت ہیں، کون سی چیز انہوں نے حضرت کی ہے اور آپ شیر پہ سوار ہو کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کے بندوں کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق ہمیں برداشت کرتی ہے اور اللہ کی مخلوق ہماری سنتی ہے. وہ تو ایک حال ہے اللہ کی طرف سے، اللہ پاک نے ایسا ان کا مزاج بنایا ہوا ہے. ہم صبر کرتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے. اور فرمایا کہ شیر پہ آپ کیسے سوار ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے شیر کا مالک ہمارا دوست ہے، شیر کا مالک ہمارا دوست ہے، شیر بھی ہمارا دوست. ہم نے شیر کے مالک کے سامنے گردن جھکا، شیر نے ہمارے سامنے گردن جھکا. تو اللہ سے دوستی کا پتہ کیسے لگے گا؟ یہ لگے گا فجر کی نماز میں. جس کی اللہ سے دوستی ہوگی وہ فجر کی نماز باجماعت مسجد میں جا کے ادا کرے گا. بھائی اگر ہم اپنا پچھلا ہفتہ دیکھیں نا، پچھلے ہفتے میں ہم نے کتنی اپنی آنکھ کی حفاظت کی، اپنے زبان کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنے معمولات کا کتنا ہم نے اپنے گشت کا اہتمام کیا، روزانہ مسجد کے وقت کا کتنا اہتمام کیا، روزانہ کی تعلیم مسجد کی گھر کی اس کا کتنا اہتمام کیا، تسبیحات روزانہ کی وقت ہی نہیں ملا ہمیں، تلاوت کتنے دن ہوئی کتنے دن نہیں ہوئی. تو اس سے تعلق کا پتہ چلے گا. اس مرتبہ میں نے ایک بڑی عجیب بات سنی ڈائمنڈ میں، وہ یہ تھی کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اخلاص کیسے آئے گا؟ حضرت نے فرمایا بہت آسان ہے، عمل کی پابندی کرو اللہ اخلاص دے دے. میں بڑا حیران ہوا، کتنی گہری بات ہے، عمل کا اہتمام. اب جو ساتھی کبھی گشت میں آئے کبھی نہیں آئے، کبھی تعلیم ہوئی کبھی نہیں ہوئی، کبھی ذکر ہوا کبھی نہیں ہوا، پیر کو یہاں ہفتے میں جمع ہوتے ہیں کبھی آ گئے کبھی نہیں آئے، اس سے کام نہیں بنے گا. بھائی پابندی نہیں ہوگی تو ہماری ترقی نہیں ہوگی. اعمال کا اہتمام کریں. ایک دن آنکھ جھکا لی، دوسری دن آنکھوں کو اوپر کر کے چلے. ایک دن زبان کی حفاظت کی، دوسری دن زبان سے ایسے بول ہو گئے کہ کسی کا دل دکھ گیا. کتنوں کا ہم نے دل دکھایا. تو پابندی کرے، اعمال کی پابندی کرے. بس وقت پر جو وقت مقرر ہے اللہ کا وہ اللہ کو دے. اور یہ پابندی کیسے پیدا ہوگی؟ ماحول میں آنے سے. ماحول میں آنے سے پابندی سے آئیں گے تو پابندی پیدا ہوگی. کبھی آئے کبھی نہیں آئے فائدہ نہیں ہوگا. ثواب مل جائے گا، فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب آدمی پابندی کرے، ذکر کی پابندی، تلاوت کی پابندی، بدپریزی نہیں کرے، آنکھ کی بدپریزی، زبان کی بدپریزی، موبائل کی بدپریزی، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم موبائل کے گناہوں سے کیسے بچیں؟ تو بھائی موبائل کا گناہ تو ہم خود کرتے ہیں، کوئی ہمیں لا کے تو نہیں دیتا. موبائل ہم نے خود رکھا ہوا ہے. اگر ہم سے موبائل کے گناہ ہوتے، ہم موبائل کو گھر میں رکھ، اور جو اس میں ضرورت کی چیز ہے جس وقت وہ دیکھیں اس وقت والدہ کو ساتھ بٹھا دیں، بیوی کو ساتھ بٹھا دیں کہ میں کمپیوٹر پہ یا موبائل میں دفتر کا کام کر رہا ہوں، آپ دیکھتے رہیں مجھے. اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچی بیٹھی ہوئی ہے، بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ بتائیں کیسے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا؟ وہ نہیں بچ سکتا، گناہوں سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا. ہم اپنے آپ کو پابند کریں کہ جی میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اللہ کا دھیان یہ انسان کو ہر گناہ سے بچائے. اور اللہ کا دھیان، جسے اللہ کے ذکر میں اللہ کا دھیان نہیں ہوگا اس کو اللہ کا دھیان نماز میں نہیں ہوگا. اور جسے نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہوگا اس کی ساری زندگی بے دھیانی میں گزرے گی، پھر گناہ کرے گا. ایک محنت ہے یہ، اتنا اللہ کو اتنا یاد کریں کہ اللہ کا استحضار ہو کہ اللہ جل شانہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں. اور یہی استحضار نماز کے اندر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اور یہی استحضار 24 گھنٹے ہو، 24 گھنٹے اللہ کا استحضار. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کرتے خاموش ہو جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ کہتے میں لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں تو اپنے دل کو دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کا دھیان ہے کہ نہیں. لوگوں کو تو کہتا ہوں کہ اللہ سے تعلق جوڑو،
اللہ کا دھیان حاصل کرو اور خود میں بے دہانی کے ساتھ. تو یہ ایک محنت ہے، محنت کو کریں گے، یہاں پابندی سے آئیں گے، اپنے معمولات سناتے رہیں گے. بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ جی معمولات پورے نہیں ہوتے، تو میں ان سے کہتا ہوں بھی آپ یہاں آتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں تو نہیں آتے. تو گھر بیٹھنے سے تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا بھائی، اللہ کیسے مل جائیں گے؟ اور جب اللہ مل جائیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح کے بھی حالات ہوں، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے کام بنتے چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.